نہ تھا کہ فوراً ایک آگ سے بھڑک اٹھی اور آپس میں چنی جو ہے نا وہ ہونے لگی، یہاں تک کہ لڑائی کا وقت اور موقع وہ مقرر ہو گیا۔ اس بات کی خبر جب آپ علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا اندیر ہے، میرے ہوتے ہوئے اپنے مسلمان ہونے اور باہم متفق اور مانوس ہونے کے بعد یہ کیا جہالت، کیا تم اسی حالت میں کفر کی طرف عود کرنا چاہتے ہو؟ سب متنبع ہوئے اور سمجھا کہ یہ شیطانی حرکت تھی اور ایک دوسری گلی کے لگ کر بہت روئے اور توبہ کی۔ اس واقعے میں یہ آیات جو ہے نا وہ نازل ہوئی، یہ والی آیات کہ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو بھیجی گئی ہو عالم کے لیے، یعنی تبلیغ کے لیے۔ شان نزول حضرت اکرمہ اور مقاتل کے قول کے مطابق یہ آیات حضرت ابن مسعود، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل اور سالم مولا ابی حذیفہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اس طرح کہ مالک بن ضیفہ اور وہب بن یہودا دونوں یہودیوں نے درجہ بالا صحابہ کرام سے کہا جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ اس سے بہتر اور افضل ہے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اور ہم تم سے افضل اور بہتر ہیں۔ اس کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئی کہ دین اسلام اور مسلمان ہی وہ افضل ہیں کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ پوری کی پوری آیت جو ہے نا وہ نازل ہو گئی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اس کے بعد آیت ہے سورہ آل عمران کی 111 نمبر، لن یضروکم الا اذی، یہ تمہیں ستانے کے سوا اور کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ شان نزول کا مطلب کیا ہے؟ مقاتل کا بیان ہے کہ جب سرداران یہودی مسلمانان اہل کتاب جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ کو ضرر تکالیف پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے آیات وہ نازل فرمائی۔ یہ جو عبداللہ ابن سلام تھے یہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کی قبیلے غالباً قبیلے بنو قینقاع سے ان کا تعلق تھا۔ یہ مسلمان ہوئے تھے 1 ہجری میں، تو پھر یہودی ان سے بہت بغض رکھتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ آیات یہ نازل ہوئی کہ لن یضروکم الا اذی، کہ یہ یہودی آپ کو نہیں دے سکتے سوائے تکلیف کی کہ آپ لوگ کیوں اسلام وہ لے آئے ہو۔ اس کی بعد آیت ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب، اور یہ تمام کے تمام برابر نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت قائم رہنے والی بھی ہے۔ اس نے اسلام لے آئے تھے، اسلام، ٹھیک ہے۔ شانی نزول نسائی نے ابن مسعود کے روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نماز عشاء کے لیے کافی تاخیر سے تشریف لائے اور صحابہ منتظر تھے، تو حضور نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ کہ اس وقت کسی مذہب کا کوئی شخص تمہارے سوا اللہ کی یاد وہ نہیں کرتا، اور پھر یہ آیات جو ہے نا وہ نازل ہوئی کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب، ٹھیک ہے نا، یہ والی۔ اس کے بعد آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، آیت یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو نہ بناؤ بیدی کسی کو اپنوں کے سوا، اور وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ شان نزول یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے نا، ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی زمانے قدیم سے دوستی تھی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خزرج کے حلیف کون تھے؟ بنو قینقاع تھے، اور اوس کے جو وہ حلیف تھے تو وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، ٹھیک ہے۔ انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور یہود ایک دوسرے کے حلیف اور ہمسایہ تھے۔ جب اوس اور خزرج کی قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ پرانے تعلقات نبھاتے رہے، اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت اور خلوص سے ملتے رہے، لیکن یہودیوں کے آپ علیہ السلام سے اور آپ کی دین سے جو عداوت تھی، اس کی وجہ سے کسی ایسے شخص سے خلوص کے ساتھ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا ہو۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہری وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، مگر دل میں اب وہ ان کی دشمن وہ ہو چکے تھے، اور اسی ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فساد برپا کر دے اور ان کے راز معلوم کر کے ان کی دشمنوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی وہ ہدایت وہ فرما رہے ہیں، اور یہی آیت جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ آیات اس
کا جو پس منظر ہے پورا واقعہ ہے وہ یہی تھا۔ تو اس کے بعد آیت ہے اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم، جب آپ مومنین کی تسلی دے رہے تھے کہ کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ کا تمہاری مدد کرنا ناکافی نہ ہوگا۔ اب کیا مطلب ہے؟ وہ جو جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں کی ذریعے سے مسلمانوں کی جو مدد کی تھی، اس سے مراد وہ ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ابن ابی حاتم نے شعبی کا قول نقل کیا ہے کہ بدر کے دن آپ علیہ السلام اور مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ ابن جابر محاربی مشرک کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو یہ بات مسلمانوں پر شاک گزرتی، تو اللہ نے یہ آیات جو ہے نا وہ نازل فرمائی کہ ہم آپ کی جو ہے نا کیا کریں گے، مسلمانوں فرشتوں کے ذریعے سے وہ مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آیت ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، ہر تیرا اختیار کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ یا تو ان کی توبہ کی توفیق عطا کرے یا ان کو عذاب دے کہ وہ ناحق پر۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ غزوہ احد میں آپ علیہ السلام کے دندان مبارک جو کہ سامنے کے 2 اور اوپر اور نیچے کے دانتوں کی کروٹوں میں 4 دان ہوتے ہیں، دوا دو اوپر دائیں اور بائیں اور 2 نیچے دائیں اور بائیں، ان چاروں میں سے نیچے دائیں طرف کا دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک زخمی ہوا، تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات آ گئی کہ ایسی قوم کو کیسے فلاح ہوگی جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا کرے، حالانکہ وہ نبی ان کو خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ بخدا سے بخاری سے ایک قصہ اور بھی نقل کیا گیا کہ آپ نے بعض کفار کے بد دعا بھی فرمائی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ علیہ السلام کو صبر و تحمل کی وہ تعلیم دی گئی ہے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ اللہ تعالیٰ یا تو ان کی توبہ قبول کرے گا، کچھ لوگ بعد مسلمان ہوئے اور جس میں ابو سفیان بھی تھا وغیرہ وغیرہ، خالد ابن ولید بھی تھے، اور کچھ کو اللہ نے عذاب دیا جو اس میں وہ قتل بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا